سننے والا بھی ایک ہے، پڑھ بصیری رہے ہیں، سن مصطفیٰ رہے۔ ہم دیدار کی تمنا لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ دیدار عطا کرے آمینہ کے لال کا، مگر بصیری کا مقام بھی دیکھو نا، وہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جب سرکار کی یہ شان بیان کی نا، سرکار کا کرم جوش پر آیا، اپنا دست شفا امام بصیری کے جسم اقدس پہ پھیرا، شفا ملتی ہے، فالج کا مرض دور ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ علی جنتی جنتی۔ شفا ملی اور جاتے جاتے آمینہ کے لال نے اپنی چادر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، امام بصیری بازار کی طرف نکلے یا نماز پڑھنے کے لیے، جب گھر کی طرف واپس آنے لگے نا، نماز پڑھ کر 12 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے سوچا یار یہاں کون میرا جاننے والا ہوگا، چلو گھر چلتے ہیں۔ نماز پڑھ کر واپس نکلے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، بصیری اتنی جلدی کیا ہے، بات تو سن۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون آ گیا میرا جاننے والا، جب دیکھا نا پیچھے ایک سفید چہرے والے نورانی چہرے والے بابا جی کہنے لگے بصیری ایک کام تو کر، کیا؟ اور رات والا قصیدہ تو سنا۔ سبحان اللہ۔ رات والا قصیدہ تو سنا۔ کہا بابا جی آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے قصیدہ لکھا ہے، رات یا میں تھا یا مصطفیٰ تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کس نے کہا؟ کہا بصیری کیا تمہیں پتہ نہیں، جب بادشاہ اپنے علاقے کی سیر کو نکلتا ہے، رستے میں جو چھوٹے چھوٹے وزیر آتے ہیں انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے، اے بصیری رات مصطفیٰ تیرے کمرے میں تھے اور تیرے دروازے پہ اللہ کے ولی کھڑے تھے، تیرے دروازے پہ اس علاقے کے اندر جتنی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی نیک بندے ہیں، وہ اس کو تبادار ہیں، وہ تیرے دروازے پہ تھے، تو مصطفیٰ کے قدموں میں تھا اور وہ کہہ رہے تھے حضور ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے، ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے، بصیری تو مصطفیٰ کے پاس تھا، اولیاء تیرے دروازے پہ بھیک مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ جانتے ہیں اور دل سے پکارو تو جواب بھی آتا ہے۔ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جواب کرے دے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ پوری کائنات کے قریب ہیں۔ فرما میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ رحم کرنے والا زندہ ہو، حال جانتا ہو، قریب ہو۔ چوتھی اور آخری چیز، جس نے کسی پر رحم کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار تمام جہانوں پہ رحم کرنے کے لیے آیا۔ رحم کرنے والا زندہ بھی ہو، حال بھی جانتا ہو، قریب بھی ہو، مگر اس کے اپنے ہاتھ خالی ہو، وہ کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں، کیا رحم ہو جائے گا؟ پتہ چلا رحم کرنے کے لیے ضروری ہے رحم کرنے والا خود مالا مال ہو، اختیار رکھتا ہو۔ ہاں اب پورے جہان پر مہربانی کرنی ہے تو خالیات، پورے جہان پہ رحم کرنے والے ہوں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی کو اپنا پتہ نہ ہو میرا کیا بنے گا، نبی کو یہ پتہ نہ ہو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیا بنے گا۔ نہیں، بریلی کے تاجدار سے پوچھو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان مالک اللہ۔ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے جس نے رحم کرنا ہے اس کی چلتی ہو، اختیار ہو،
ورنہ رحم نہیں ہوگا۔ اور آمینہ کے لال کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور ان کا اختیار کیسا ہے؟ زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ واہ 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 واہ۔ وہاں پہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 5۔ پڑھتے کتنی؟ آواز تھوڑی ہو گئی ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نبی کا ذکر سنے کے لے کیا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور آمینہ کا لال فرماتا ہے نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈے کا سبحان اللہ۔ 5 فرض ہیں، پڑھنی کتنی ہے؟ روزانہ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پکی نیت کر لیں یار یہ کاروبار، یہ دنیا کے معاملات سب ادھر رہ جائیں گے، آگے نیک اعمال کام آئیں گے، نبی کی محبت کام آئے گی۔ نیت کر لیں انشاءاللہ نبی سے پیار بھی کرتے ہیں، نبی کے عشق میں نمازی بھی بنیں گے، میلاد بھی مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی رب کو سجدہ بھی کریں گے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا مرتبے والا شخص ہو، کیا کسی کو ایک نماز کی معافی دے سکتا ہے؟ یا ایک رکعت کی؟ فرض کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ایک رکعت کی بھی معافی نہیں نہ ہو سکتی، اگر آمینہ کا لال دیکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے آپ کی بات میں کہتا ہے اسلام نہیں قبول کیا، کہتا ضرور کلمہ پڑھوں گا پر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتا ہے شرط میں کلمہ پڑھوں گا نمازیں 2 ہی پڑھوں گا۔ کتنی؟ 2۔ یا بعض روایات میں ایک ذکر ہے 3 نمازیں۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کلمہ پڑھ نمازیں 2 ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تیرا ہوگا جو کچھ نہیں کر سکتا، جو میرے ہیں نبی مختار کل ہیں جس کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرد سونا پہن سکتے ہیں؟ بولیے پکی بات ہے۔ پھر منگنیوں پہ اور شادیوں پہ بھی نہیں نہ پہننا چاہیے۔ یہ انگوٹھی جناب پہناتے ہیں منگنی پہ، اور وہ لڑکا جناب عید آتی ہے، شادی کا موقع آتا ہے، برتھ ڈے آتی ہے، وہ جناب پہنتا ہے، گلے میں زنجیر پہنتا ہے، وہ گھڑی پہنی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرد کے لیے حرام ہے۔ سونا کس کے لیے ہے؟ اس دنیا میں۔ ہاں آخرت میں جب جائیں گے نا انشاءاللہ سرکار کے صدقے جنت میں جائیں گے، سونا بھی پہنیں گے، ریشم بھی پہنیں گے، مگر اس دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ نیت کر لے نہ خود پہنیں گے، اور اگر گھر میں بڑے ہیں تو انشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سے بھی کسی کو نہیں پہننا، منع کرنا بھئی یہ ضروری ہے۔ گھر کا جو سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، مرد پہ سونا اللہ اکبر۔ مگر آمینہ کا لال جسے چاہے اجازت دیتا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، سرکار نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، کافروں کو پتا چلا کہ وہ مدینہ شریف کی طرف چلے گئے، نکل گئے، انہوں نے اعلان کیا جو پکڑ کر لائے گا مالا مال کر دیا جائے گا۔ اب جناب وہاں سے لوگ نکلے اپنی اپنی سواریوں پہ پکڑنے کے لیے، ارادہ یہ ہے پکڑیں گے، پکڑ کر کفار کے حوالے کریں گے، مال ملے گا۔ انہی پکڑنے والوں میں حضرت سراقہ بن مالک بھی ہیں۔ حضرت سراقہ ابن مالک گھوڑے پہ بیٹھے سفر کرتے کرتے سرکار کا پیچھا کیا، اور جب قریب پہنچے صدیق اکبر نے دیکھا اور عرض کی حضور سراقہ آ گیا پکڑنے کے لیے، فرمایا قریب تو آنے دو۔ جب حضرت سراقہ قریب آئے نا، آمینہ کے لال نے زمین کو اشارہ کیا، زمین نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت دیکھی نا، کہتے ہیں سونیا ایک باری معاف کر دے، واپس چلا جاتا۔ سرکار نے معاف کر دیا، وہ کریم ہے، معاف کر دیا۔ واپس جانے لگے نا، شیطان نے پھر برگلایا کہ نہیں یار کیا ہو سکتا ہے، اتفاق ہو گیا، اور ویسے زمین میں وہ گھوڑا چلا گیا، تو پھر پکڑ واپس آئے، یا پھر قریب آئے، زمین نے پھر پکڑ دیا، پھر سرکار نے چھوڑا، پھر آئے، پھر زمین نے پکڑا۔ اب کہتے ہیں حضور
سمجھ آگے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ زمین مصطفیٰ کے آرڈر پہ چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دیجیے۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، انعام لینے آئے تھے، پھر پکڑ کے انعام لینا تھا نا، ایک انعام مصطفیٰ نے بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں ایران فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ایران اس وقت سپر پاور ہے، سپر پاور، پوری دنیا پہ اس کا نام ہے، بڑی بڑی حکومتیں اور فوجیں ان سے ڈرتی اور تھراتی ہیں، مگر آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، غیب کی خبر دے رہا ہے، ایران فتح ہوگا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، اس ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہے رب تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا، رب تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ یہ فرما کر سرکار آگے تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت سراقہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، سرکار کا وقت بھی گزرتا ہے، صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزرتا ہے، اب دور خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم کا، آپ امیر المومنین ہیں، اور آمینہ کے لال نے غیب کی خبر دی تھی۔ پہلی غیب کی خبر یہ ہے ایران فتح ہوگا، دوسری غیب کی خبر یہ ہے مسلمان حملہ کریں گے تو فتح ہوگا، تیسری غیب کی خبر یہ ہے اس ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، چوتھی غیب کی خبر یہ ہے مسلمان وہ کنگن لے کر آئیں گے، پانچویں غیب کی خبر یہ ہے سراقہ وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، چھٹی غیب کی خبر یہ ہے سونے کے کنگن پہننے تک اے سراقہ تجھے موت نہیں آئے گی، تو زندہ رہے گا، تو زندہ رہے گا۔ پتہ یہ چلا کل کیا ہونے والا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کون کیا کرنے والا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کل کون کہاں مرے گا، مصطفیٰ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، مصطفیٰ جانتے ہیں ارے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں بارش کب آئے گی، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ المختصر یہ جب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آتا ہے، مسلمان ایران پہ حملہ کرتے ہیں، ایران کو فتح کیا جاتا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہے اس کا مال بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، ہیرے جواہرات نکالے جاتے ہیں، درہم و دینار نکالے جاتے ہیں، اور اس بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں وہ بھی اتارے جاتے ہیں۔ اب یہ سارا مال اکٹھے کر کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں مدینہ کے اندر بھیجا جاتا ہے، مال غنیمت موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، امیر المؤمنین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، مال کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ حضور کیا چاہیے؟ فرمایا میں سونے کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں، سونے کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضور کرنے کیا ہے؟ فرمایا مجھے یاد ہے ہجرت کا سفر تھا، آمینہ کے لال نے سراقہ کے لیے یہ اجازت دی تھی ایک وقت آئے گا اس ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ آج وہ خبر پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، سونے کے کنگن نکالے جاتے ہیں، حضرت سراقہ کو بلایا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ فاروق اعظم ہے، شریعت کے عمل کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، دوسروں کو کرواتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرات نہیں شریعت کے خلاف کام کر جائے، اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، ان کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرے عمر کا درہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی فاروق اعظم صحابہ کی موجودگی میں حضرت سراقہ کو بلاتے ہیں، سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ اپنے سامنے انہیں سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، پہنائے جا رہے ہیں۔ ارے حضرت عمر کو پتا ہے صدیق اکبر پہ سونا حرام ہے، انہیں پتا ہے میں سونا نہیں پہن سکتا، انہیں پتا ہے عثمان پہ سونا حرام ہے، انہیں پتا ہے علی پہ سونا حرام ہے، مگر وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے
زندہ نبی باد کار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا۔ جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ سرکار کے لیے نا ممبر اقدس بنا، میں دو روایت اس طرح کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ممبر اقدس بنا، اس سے پہلے آپ خطبہ دیتے تھے کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر، کیسا خوش نصیب تھا وہ۔ سبحان اللہ۔ جب ممبر اقدس بنا نا سرکار اس میں جلوہ گر ہوئے، تو سرکار جلوہ گر ہوئے نا، صحابہ کہتے ہیں مسجد میں موجود ہیں، اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی، آواز آتی ہے رونے والا نظر نہیں آتا، ہم دیکھیں یار کون رو رہا ہے، آواز آتی ہے جیسے کوئی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کون رو رہا ہے؟ آمینہ کا لال تو جانتا ہے نا کون رو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار ممبر اقدس سے نیچے اترے، کھجور کے خشک تنے کے پاس آئے، اسے دلاسا دے کر چپ کروایا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے فراق میں رو رہا ہے، اور اگر آج اسے چپ نہ کرواتا قیامت تک یوں ہی روتا رہتا، یوں ہی روتا رہتا۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، سرکار اس تنے سے باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس سے؟ تو جاندار ہے بھئی، اگر درخت بھی ہو تو جس طرح ہم جاندار ہیں ایسے تو نہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ درخت سے۔ کھجور کا خشک تنا ہے، اللہ اکبر۔ اور امینہ کا لال اس سے باتیں کر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، حضور یہ کیا، نہ وہ صحابی ہیں، وہ کیا ہے؟ صحابی۔ سرکار نے جب اسے باتیں کی نا فارغ ہو گئے، جب ممبر اقدس پہ جلوہ کرا صحابی کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، حضور یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ میرے فراق میں رو رہا تھا، اللہ اکبر، میں نے اسے دو چیزوں کا اختیار دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے مدینے کی سرزمین میں لگاتا ہوں، رب تمہیں ہرا بھرا کرے گا، اور اگر یہاں نہیں نہ لگنا میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں لگا دیتا ہوں؟ جنت میں۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے پسند کیا ہے مدینے میں نہیں لگنا، جنت میں لگنا، لگا دیا ہے جنت میں۔ کون لگائے گا جنت میں؟ سبحان اللہ۔ جنت میں کون لگائے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ پھر میں اپنے گھر سے نکلوں، آتے ہوئے دو چار گملے لے آؤں، شہباز صاحب کے گھر جاؤں اور بولو جناب ہے جناب مٹی کٹو تو میں دو گملے لاؤں، شہباز صاحب کہیں گے جناب حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ کی تو احترام کیجیے گا، پر یہ ہمارا گھر ہے، باغیچہ نہیں ہے، آپ کو لگانا اپنے گھر جا کے لگائیں، یہ یہاں نہیں لگے گا، تو یہاں ہم مالک ہے جی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ بڑے اچھے سے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہیں گے حضرت اپنے گھر جا کے لگائیں، آپ یہاں کے مالک نہیں، مالک ہم ہیں، اور اگر میں اپنے گھر لگاؤں مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ اور آمینہ بلال کہتے ہیں میں نے جنت میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ جنت میں لگا دیا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یہ ان کا اختیار ہے۔ رب نے زمینوں کا بھی مالک بنایا ہے، رب نے جنتوں کا بھی مالک بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے محبوب کو شان کیسی عطا کی ہے، کیسا مقام دیا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آئے گا جب یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ رہ کر آگ برسا رہا ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پیٹ تک، کسی کے سینے تک، کوئی کسی کے گلے تک، اور کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہے، ننگے قدم کھڑا کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جون جولائی کی گرمی ہو اور ہمیں کہا جائے باہر صحن کے اندر جبکہ سورج سامنے نظر آ رہا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، 5 سیکنڈ کے لیے اس ننگے فرش پہ ننگے قدم کھڑے ہو جاؤ، ہم 1 سیکنڈ کھڑا نہیں ہو سکتے، ایسی سختی کا عالم ہے، ایسی پریشانی کا عالم ہے۔ اور محشر کے اس میدان کے اندر جب سارے لوگ اس کیفیت کے عالم میں ہیں، بھائی باپ بھائی سے دور ہو رہا، بیٹا باپ سے
سے دور ہو رہا، باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، ماں قریب نہیں آ رہی، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی حالت میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے چلو اپنا سفارشی ڈھونڈتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، اس حالت سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم پہ کرم کیا جائے، ہم پہ مہربانی کی جائے، ہمارا حساب لیا جائے اور ہم پہ مہربانی ہو۔ اب ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر حضرت آدم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وہ حضرت آدم جو صفی اللہ ہے، اونچی شان والے، اونچے مقام والے، اونچی عظمت والے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یا نبی جلّہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، حضرت آدم کہیں گے لوگوں آج کسی اور کے پاس جاؤ، میرا رب بڑا جلال فرما رہا ہے، بڑا جلال فرما رہا ہے، میں آج ابھی شفاعت نہیں کرنے والا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ وہاں سے پھریں گے حضرت نوح کی بارگاہ میں، وہ حضرت نوح جن کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو رب نجات عطا کرتا ہے، وہ نجینا ہو، وہ ممعہ ہو، ان کو نجات عطا کرتا ہے، نجیت اللہ ہے، مگر ان کی بارگاہ میں بھی پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب لوگ وہاں سے بھی پھریں گے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، وہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، ان کا مقام یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ فرماتا ہے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں نماز ادا کیا کرو، وہاں سجدے کیا کرو، وہاں رکوع پر وہاں رکوع کیا کرو، جب رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، نماز پڑھو گے، تم پہ مہربانی کی جائے گی، تم پہ کرم ہوگا، تم پہ فضل ہوگا، تم پہ احسان ہوگا۔ وہ اتنی اونچی شان والے ہیں مگر یہ بھی فرمائیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ وہاں سے پھریں گے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جو کلیم اللہ ہے، وہ بھی کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ، رب کے لاڈلے نبی ہیں، رب سے کلام کرنے والے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اونچی شان والے ہیں، رب نے ان سے کلام کیا ہے، مگر وہ بھی کہیں گے لوگوں کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرنے والے، مادر سازندوں کو آنکھیں عطا کرنے والے ہیں، کوہر کے مریضوں کو شفا دینے والے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے ابھی میں شفاعت نہیں کرتا، اے لوگوں مگر میں تمہیں ایک آستانہ بتا دیتا ہوں، ایک دربار بتا دیتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، ابھی حضرت آدم شفاعت نہیں کریں گے، حضرت نوح شفاعت نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ شفاعت نہیں کریں گے، حضرت ابراہیم شفاعت نہیں کریں گے، آج سب سے پہلے شفاعت کرے گا، کرم کرے گا، مہربانی کرے گا تو آمینہ کا لال کرے گا، مصطفیٰ کرے گے، وہ مہربانی کرے گے، ان کے قدموں میں چلے جا۔ اب ساری دنیا وہاں سے پھرے گی اور وہاں سے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے گی اور سرکار کی بارگاہ میں جب آئے گی، آمینہ کا لال یہ نہیں کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ، نہیں، حکم ہوگا آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آج میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی شفاعت کا دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اب ساری دنیا اکٹھی ہے، ایک مقام پہ ہے، آمینہ کے لال کو رب ایک عظمت والا، اونچی شان والا جگہ عطا فرمائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ مصطفیٰ تشریف فرما ہے، پوری دنیا کھڑی ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر آمینہ کے لال کی عظمت کا بیان جاری ہے، معجزات کا بیان جاری ہے، شفاعت کا بیان جاری ہے، شان و عظمت کا بیان جاری ہے، اور یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے، پوری دنیا ہوگی اور آمینہ کے لال کے ترانے گا رہی ہے، ان کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ سرکار سر سجدے میں رکھیں گے، تب سجدہ ہوگا، رب کی یاد ہوگی، رب کو پکارا جائے گا، رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا، پیارے سر سجدے سے اٹھائیے، انفراست سر توڑا وشفا تشفا، پیارے سر سجدے سے اٹھا، مانگ، جو بھی مانگے گا عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عثمان و غنی فاطمہ و علی حسن اور حسین بھی سبحان اللہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت سبحان اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار اور سیدہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے سردار ہیں اور انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اچھا میرا غور کیجیے میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں بیان کو سمیٹ کر سرکار شفاعت کریں گے اتنی شفاعت کریں گے اتنی شفاعت کریں گے لوگ کہیں گے یار آمینہ کے لال نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا سب کو اپنے ساتھ لے کے جا رب کا عذاب چھوڑا ہی نہیں اپنی ساری امت کو لے گئے رب نے فرمایا تمہارا سوف یعطیک ربک فترضی پیارے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا سرکار نے کہا مولا اب فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی غلام جہنم میں اچھا اب ہے شفاعت سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سرکار شفاعت کریں گے اچھا نیک لوگ وہ تو ویسے ہی آرام ہے چین میں سکون میں سرکار کا دھیان کدھر ہے گناہ گاروں کی طرف اللہ اکبر سرکار کا دھیان ہے گناہ گاروں کی طرف کوئی حوض کوثر پہ پکار رہا حضور مجھے پیاس لگی ہے وہ جام عطا کریں گے کوئی میزان عمل پہ پکار رہا حضور پکڑیے میں گیا وہ آئیں گے نیکیاں زیادہ کروائیں گے کوئی پل صراط پہ یاد کر رہا ہے رب سلم کہہ کر پار لگوائیں گے نیک دیکھ رہے آمینہ کے لال کی توجہ گناہ گاروں کی طرف ہے سبحان اللہ دہلی کا تاجدار کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بات واہ سبحان اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ مطلب یہ ہے جب نیکوکار دیکھیں گے نا یار آج سونے کی توجہ ادھر ہی ہے وہ گویا آئیں گے گناہ گاروں کے پاس وہ کہیں گے یار یہ نیکیاں تم لو نا یہ نیکیاں یہ دو چار گناہ ادھر ہمیں دو کیوں گویا کہہ رہے ہیں اپنے اعمال کے سبب جنت میں کیا جانا محبوب کی شفاعت سے جانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے سبحان اللہ سرکار شفاعت کریں گے اور اتنی شفاعت کریں گے اتنی شفاعت کریں گے جس کے اوپر بھی مصطفیٰ کا دست شفاعت ہوگا رب جہنم سے نکال دو سے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان کا اختیار ہے اللہ اکبر تو سرکار تمام جہانوں پہ رحم کرتے ہیں اور رحم کرنے کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے آمینہ کا لال زندہ بھی ہے علم بھی رکھتا ہے قریب بھی ہے وہ اختیار بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی